نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل رمضان کورس کا تیسرا دن ہے اور یہ سبق کا پہلا حصہ ہے۔ آج کے سبق میں ہم وہ اعذار اور وجوہات بیان کریں گے جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی شرعاً اجازت ہیں۔ ان تمام اعذار کو میں نے 5 عنوانات کے تحت جمع کیا ہے اور ہر عنوان کے تحت مختلف مسائل ہیں، اس لیے کچھ عنوانات پہلے کلپ میں اور پھر کچھ عنوانات دوسرے کلپ میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ہے بیماری اور مرض۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور کوئی مسلمان ماہر دیندار ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور روزہ آپ کو نقصان دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے روزہ نہ رکھنے کی شرعاً اجازت ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھے کہ وہ ڈاکٹر مسلمان ہو، کافر نہ ہو۔ اگر کافر کہہ دے تو اس کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ دیندار ہو، فاسق نہ ہو۔ اگر ایسا فاسق ہے کہ وہ نماز روزے کا بالکل پابند نہیں ہے تو اس کے قول کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ البتہ اگر ظاہری صورتاً وہ فاسق ہے لیکن نماز روزے کا پابند ہے تو ایسے ڈاکٹر کے قول کا اعتبار ہوگا جو مسلمان ہو۔ اسی طرح اپنے شعبے میں ماہر ہو۔ تو یہ 3 شرائط ہیں ڈاکٹر کے لیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو اپنے تجربے سے یہ یقین ہو جائے یا غالب گمان ہو جائے کہ روزہ مجھے نقصان دیتا ہے تو وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر بھی روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اسے ایسی علامات معلوم ہو جائے اور علامات ایسے ہوں کہ جن کی وجہ سے روزہ نقصان دہ معلوم ہوتا ہو تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور یہاں نقصان سے مراد یہ ہے کہ مثلاً اس کی جان جانے کا خطرہ ہو روزے کی وجہ سے، یا روزے کی وجہ سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، یا پھر روزے کی وجہ سے اس کی بیماری لمبی ہو جاتی ہو اور دیر سے اچھا ہوتا ہو، یا کوئی عضو بیکار ہو جاتا ہو، تو ان تمام صورتوں میں مریض کے لیے شرعاً روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ محض خیالات کی وجہ سے روزہ چھوڑنا شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ وہ 3 صورتیں جو میں نے بیان کر دی کہ کوئی مسلمان ماہر دیندار ڈاکٹر کہہ دے، یا مریض کو اپنے تجربے سے یقین ہو جائے، یا پھر علامات سے اسے یقین ہو جائے، تو ان صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، محض خیالات کی وجہ سے اجازت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری سے اچھا ہوا لیکن اس کے جسم میں اتنی کمزوری ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں تو بیماری دوبارہ لوٹے گی، تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ روزہ نہ رکھے تو شرعاً گنہگار نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مریض یا بوڑھا شخص ایسا ہے کہ وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا لیکن وہ سردی کے زمانے میں روزہ رکھ سکتا ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سردی کے زمانے میں روزہ رکھے گا اور وہ اس وقت تک فدیہ نہیں دے سکتا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رمضان کے درمیان کوئی حادثہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے دن کی وقت دوائی لینا ضروری ہو اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ نے دن کے وقت یہ دوائی لینی ہے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہ رکھنے کی شرعاً اجازت ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے کی وجہ سے کوئی شخص اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بلکہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اور اگر روزہ نہ رکھے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ روزہ بھی رکھے گا اور نماز بیٹھ کر پڑھے گا، نماز کے لیے روزے کو نہیں چھوڑے گا۔ دوسرا عنوان ہے سفر۔ سفر سے متعلق یہ بات علماء کرام نے لکھی ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا یہ درست ہے، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ سفر سے مراد وہ سفر ہے کہ جو شرعی سفر ہو۔ ہمارے عوام میں اس حوالے سے بہت سی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ مثلا پہلی کوتاہی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر نہیں کر رہا بلکہ 78 کلومیٹر سے کم ہے تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ البتہ اگر 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں اگر سحری کی وقت وہ حالت سفر میں ہے تو روزہ نہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے۔ دوسری کوتاہی یہ ہے کہ اکثر لوگ سحری کی وقت اپنے گھر میں ہوتے ہیں اور ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم نے سفر پہ جانا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔
جو شخص سحری کی وقت حالت قیام میں ہو، سفر میں نہ ہو، تو اس کے لیے روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ البتہ جب وہ سفر شروع کر لے، اس کے بعد اگر سفر میں کوئی ایسی تکلیف کا سامنا ہوا تو پھر وہ سفر کے دوران روزہ توڑ سکتا ہے۔ اگر تکلیف اور مشقت نہ ہو تو پھر سفر کے دوران بھی وہ روزہ نہیں توڑے گا، اس حالت میں کہ جب اس نے یعنی روزہ گھر سے شروع کیا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 15 دن سے کم قیام کر رہا ہے کسی جگہ پر، تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ قیام ہے تو پھر وہ یعنی شرعی مسافر نہیں ہے، اس لیے وہ روزہ رکھے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جو شخص اپنی جائے ملازمت میں ہو تو وہاں پر بھی وہ روزہ رکھے گا، اگرچہ وہ 15 دن سے کم کی قیام نہ ہو۔ سفر کے حوالے سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر سفر میں کوئی شخص حالت راحت میں ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ، تو اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اور اس صورت میں اگر وہ روزہ نہ رکھے گا تو گناہگار تو نہیں ہوگا، البتہ رمضان کی جو فضیلت ہے اس سے محروم ہوگا۔ اور جو شخص ایسی حالت میں ہو کہ وہ حالت راحت کا نہ ہو، سکون کا نہ ہو، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے حالت سفر میں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ حالت سفر میں اگر کسی شخص کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا اور پھر وہ نصف النہار سے پہلے اپنے علاقے میں آیا، یعنی وہ مقیم بن گیا، یا نصف النہار سے پہلے اس نے ایک جگہ پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر دی، تو ایسی صورت میں وہ روزہ رکھے گا، کیونکہ ابھی اس کے پاس وقت باقی ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ روزے کی نیت کر لے۔ اگر اس نے کچھ کھایا پیا ہے تو پھر وہ روزے کی نیت نہیں کر سکتا، لیکن مقیم بننے کی صورت میں بھی وہ شام تک نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے درمیان کسی بیمار کے ساتھ اسپتال چلا گیا اور وہاں پر اسے یہ معلوم نہیں کہ یہاں ہم نے کتنے دن رہنا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اسپتال یعنی سفر کے فاصلے پر ہے، 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ فاصلے پر ہے، تو ایسی صورت میں بھی ہسپتال میں وہ روزہ اگر نہ رکھے تو اس کو شرعاً اجازت ہے۔ پھر چاہے وہ وہاں پر 10 دن گزر جائے یا 10 سے بھی زیادہ گزر جائے، 15 دن گزر جائے، لیکن جب تک اس کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے تب تک جو ہے اگر وہ روزہ نہ رکھے تو وہ حالت سفر میں ہے، اس کو شرعاً اجازت ہے۔